السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ہماری تحریر کا عنوان ہے کسی زمانے کی عورت۔ بدکار لمبے عرصے تک کہیں رہنا ہو تو زنا کا سوچتا ہے، اور ایمان والا اپنی اس فطری حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سوچتا ہے۔ ایک نوجوان تاجر اجناس کا کام کرتا تھا، گندم، کپاس یا چاول، اس کی خرید و فروخت، اس قسم کا کام وہ کرتا تھا۔ تو اس کو فصل کے زمانے میں کسی دوسرے شہر جا کر فصل خریدنی پڑتی تھی، اور پھر اسٹاک کر کے وہ آہستہ آہستہ اس کو بیچا کرتا تھا۔ جب وہ دوسرے شہر میں جاتا 4 مہینے کے لیے، تو وہاں بیوی کے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ بدکار وہ تھا نہیں، اس لیے اس نے دل میں سوچا کہ بھائی کیوں نہ میں یہاں نکاح کر لوں، مگر ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ پہلی بیوی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا دل ٹوٹے گا۔ چنانچہ دوسرے شہر میں اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہاں رہنے لگ گیا۔ اب جب وہ واپس اپنی پہلی بیوی کے پاس آیا تو عورتیں اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوتی ہیں۔ اس نے 1 منٹ میں اندازہ کر لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، لیکن تھی نیک عورت، وہ خاموش رہی اور کوئی بات نہیں کی۔ خیر، یہ اس کے ساتھ رہا جو 4-8 مہینے رہنے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کو سیزن میں وہاں جانا تھا، تو پھر یہ گیا۔ اس بیوی سے اس نے پہلے بات کر لی تھی، بھائی میں یہاں پر اتنے مہینے آ کر رہوں گا، اس سے اوپر آپ اپنا حق معاف کر دو۔ اس نے معاف کر دیا۔ اس پہلی بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں عورت سے ذرا پتہ تو کراؤں کہ دوسرے شہر میں اس کا وقت گزرتا کیسے ہے۔ اس نے ایک بڑھیا کو بلایا اور کہا کہ بھائی اتنا میں تجھے انعام دوں گی، ذرا جاؤ فلاں شہر میں، میرا خاوند 4 مہینے وہاں رہتا ہے، ذرا دیکھو کہ اس کے دن وہاں کیسے گزرتے ہیں۔ وہ بڑھیا وہاں گئی اور اس نے وہاں 1-2 دن میں کھوج نکال لیا کہ جی اس کا وہاں گھر ہے، بیوی ہے، اور وہ واپس آ گئی۔ اب جب اس پہلی بیوی کو بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو دل پر اس کو صدمہ تو ہوا، اور وہ چاہتی تھی کہ میں خاوند سے بات کروں، مگر اس نے خاموشی اختیار کی کہ جب میرا خاوند مجھے خود نہیں بتا رہا اور اس کے برتاؤ میں کوئی فرق نہیں آ رہا، مجھے سپورٹ کر رہا ہے، مجھے محبت پیار دے رہا ہے، میرے حقوق پورے کر رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس معاملے کو چھیڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اسی دوران ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس نوجوان کی اچانک موت آ گئی۔ جب اچانک موت آ گئی تو اب اس کی میراث کو تقسیم کرنا تھا۔ بھوریاں بھر کے درم و دینار کی اکٹھی کی گئی۔ اربوں پتی بندہ تھا، پورا صحن بھر گیا بوریوں سے۔ اب علماء نے مال و زر کو تقسیم کیا کہ اولاد کا حصہ یہ ہے اور بیوی کا حصہ یہ۔ اب بیوی کے حصے میں درم و دینار کی 4 بوریاں آئیں۔ لوگوں نے کہا جی یہ آپ کا حصہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اب جب سب لوگ چلے گئے تو اس عورت نے دل میں سوچا کہ بھائی ان کو تو پتہ بھی نہیں، یہ ایک بیوی سمجھ کے تقسیم کرتے رہے، مجھے تو کنفرم ہے نا کہ اس خاوند کی ایک بیوی اور بھی تھی، لہٰذا یہ جو 4 بوریاں ہیں یہ صرف میری نہیں، اس میں آدھے کا حق اس دوسری بیوی کا ہے، لہٰذا مجھے آدھی بوریاں اس دوسری بیوی کو بھجوانی ہے۔ چنانچہ اس نے بڑھیا کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں تجھے اتنے پیسے دوں گی، یہ 2 بوریاں جا کر اس کو دے دو اور خاوند کے فوت ہونے کی اطلاع بھی پہنچا دو۔ وہ بڑھیا لے کر گئی۔ اس نے جا کر پہلے بتایا کہ آپ کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، تو وہ بہت روئی کہ اچھا انسان تھا، جدا ہو گیا۔ پھر اس نے 2 بوریاں اس کو درم و دینار کی بھی دی۔ اس کی پہلی بیوی کے حصے میں 4 بوریاں آئی تھیں۔ اس کو اندازہ تھا کہ اس کی کوئی دوسری بیوی بھی ہے، اور اس نے سوچا کہ میں دوسرے کا حق نہیں کھا سکتی، لہٰذا اس نے 2 بوریاں آپ کو بھجوا دی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لیں۔ اب یہ بیوی روتی رہی۔ جب بڑھیا اٹھنے لگی تو اس نے اس کو کہا آپ واپس جا رہی ہیں تو یہ دونوں بوریاں جو درم و دینار کی ہیں لے جائیں اور پہلی والی بیوی کو دے دیں۔ اس نے کہا کیوں، یہ تو آپ کا حق ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ آخری دفعہ جب میرا خاوند یہاں سے جا رہا تھا، جانے سے آخری دن کوئی بات ہوئی جس پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں یہ جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ میں اب اس کی بیوی نہیں، یہ دونوں بوریاں پہلی والی بیوی کو دے دیں، یہ اس کا حق ہے۔ یہ ان زمانے کی بات ہے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے
اور ہماری عورتوں کا ایمان اس قدر مضبوط تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری تحریر پسند آئی ہوگی۔ مزید تحریر کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔